بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل، جامع اور مفصل کتاب ہے جس میں نوع انسانی کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت نے بطریق احسن پورا فرمایا ہے۔ اس قرآن میں ہر طرح کی حیران کن اشیاء عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ یہی قرآن ہے، اللہ نے کفار اور مشرکین کے لیے اس قرآن کو موجب ہدایت بنایا ہے۔ اسی قرآن کو اللہ رب العزت نے گمراہوں کے لیے وسیلہ ہدایت بنایا ہے، اور اسی قرآن کو اللہ رب العزت نے جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ باعث تندرستی بنایا اور نسخہ شفا بنایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی جتنی بھی امراض ہیں، اللہ رب العزت نے سینوں کی امراض کے لیے اس قرآن کو موجب شفا اور تندرستی بنایا ہے۔ آگے فرمایا، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت بھی ہے، اور یہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں شفا سے مراد یہ ہے کہ قرآن دل کی اور قلب کی جملہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اب دل کے امراض میں اخلاق ذمیمہ بھی شامل ہیں، دل کے امراض میں عقائد فاسدہ بھی شامل ہیں، اور دل کے امراض میں جہالت مولکہ بھی شامل ہیں۔ قرآن ان تمام امراض کو دور کرنے میں معاون اور مبند ہے، اور اس کی تشریح سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے قرآن میں جو چیزیں اتاری ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، اور جو لوگ ظالم ہیں تو ان کا خسارہ اور زیادہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب علامہ موصوف اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے کیا خوبصورت الفاظ نقل فرمائے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت امراض ظاہرہ بھی، امراض باطنہ بھی دور فرماتے ہیں، اور ضلالت اور جہالت کو بھی اللہ رب العزت دور فرماتے ہیں، اور جتنی بھی انسان کی ظاہری یا باطنی صحت اور تندرستی حاصل کرنے کی صورتیں ہیں، ساری کی ساری اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ایک بندہ مومن کو عطا فرماتے ہیں۔ اب قرآن شفا ہے، قرآن ہمارے پاس موجب صحت و تندرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر شاہد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاعین، حضور نے فرمایا دو چیزوں سے تم شفا حاصل کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفا کے لیے وہ آپ کی تجویز کردہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، العسل والقرآن، شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی ہمارے لیے باعث نصیحت ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بہترین دوا قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص یہ شکایت لے کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ حلقی ہی، کہ میرے گلے کے اندر بہت درد ہے، آپ کوئی نسخہ تجویز فرما دیں، اللہ رب العزت اس گلے کے درد کو، اس گلے کی مرض سے مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، علیک بقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کو اے بندہ مومن لازم پکڑ لو، اللہ تمہارے حلق کو، اللہ تمہارے اس گلے کو قرآن پڑھنے کی برکت سے تندرست اور ٹھیک فرما دے گا۔ اب دوسرا ایک اور صحابی جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، وہ بڑے پریشان تھے، ان کے جو سینے کے اندر بہت زیادہ درد تھا اور ہر وقت درد رہتا تھا، گھٹن محسوس کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا، یا رسول اللہ، بڑے لوگوں سے علاج کروائے، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، لیکن یہ جو سینے کی گھٹن ہے، سینے کا درد ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا۔
یا رسول اللہ کوئی نسخہ، کوئی دعا تجویز فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن لقول اللہ تعالی وشفاء لما فی الصدور، کہ میرے صحابی قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کے سینے کو اللہ قرآن پڑھنے کی برکت سے موجب صحت بھی عطا فرمائے گا، اور موجب تندرستی بھی اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک پہلی سورہ ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ہر نماز کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی جملہ امراض، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا خواہ کینسر ہو، خواہ سینے کی بیماری ہو، خواہ حلق کی بیماری ہو، خواہ ایڈز کی بیماری ہو، یا دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، تو رسول اللہ نے صرف ایک جملے میں وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب یہ عقیدے کی پختگی ہے، یہ رسول اللہ کی بات کے اوپر ایمان ہے، جس کا ایمان ہے تو بے شک یہ سورہ فاتحہ تمام امراض میں اس بندے کے لیے صحت اور تندرستی کا موجب بنتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا سوائے موت کے فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر زہریلے مواد کے تریاق کے لیے فاتحۃ الکتاب یعنی یہ سورہ فاتحہ یہ بہترین اور مجرب دوائی کا نسخہ اور حیثیت رکھتی ہے۔ خواہ آپ کو بچھو ڈنگ مار لے، خواہ آپ کو کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، خواہ آپ کو کوئی سانپ ڈس لے، سورہ فاتحہ کی تلاوت اگر پڑھ کے کی جائے اور یقین اور عقیدے کے ساتھ کی جائے تو اللہ رب العزت تمام زہروں کے لیے سورہ فاتحہ کو تریاق کے طور پہ بنایا ہے اور امت محمدیہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس کی میت میں ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کا ایک گروہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، جہاد میں جا رہے تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ایک چھوٹی سی لڑکی دوڑی ہوئی آئی اور ہم سے آ کے کہنے لگی کہ ہمارا جو قبیلہ تھا اس کا ایک سردار ہے، اس سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اب زندگی اور موت کی وہ کشمکش میں ہے، اگر تمہارے اندر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو اسے ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہمارے جو سردار ہیں ان کی جو طبیعت ہے، ان کی جو صحت ہے، اس جھاڑ پھونک کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے اور موت کے پنجے میں جانے سے وہ بچ سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمارے ایک صحابی دوست تھے، وہ اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے اور کوئی بڑا لمبا چوڑا کام یا وظیفہ نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ کی یہ چند آیات جو قرآن کے اندر مذکور ہیں ان کو پڑھا اور اس سردار کے جس جگہ پہ کسی زہریلی چیز نے ڈنگ لیا تھا اس کے اوپر دم کیا، اللہ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اس سردار کو بالکل صحت اور تندرستی عطا فرما دی اور پہلے سے زیادہ وہ حشاش اور بشاش ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ ہم جس کام کے لیے جا رہے تھے اس کام کی طرف گئے، اس مارکے سے واپس لوٹے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا جو واقعہ اور قصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا تم کو پتہ نہیں کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ یعنی رقیہ کا ایک معنی منتر بھی ہے کہ جو بھی زہریلی چیز ڈنس لے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اس زہریلی چیز کا جو ہے اثر ختم فرما دیتے ہیں۔ اور صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ وہ گندہ دہنی کے مرض میں مبتلا تھے، رسول اللہ کے پاس شکایت لے کے حاضر ہوئے، رسول اللہ نے سورہ فاتحہ کا تعویذ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میرے وہ گندہ دہنی والی جو مرض تھی، وہ شکایت تھی، اللہ نے سورہ فاتحہ کی بدولت اس کو دور فرما دیا۔ اور آخری روایت حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نہایت ہی دور دراز سے ایک دیہاتی شخص وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نے آ کے اپنی حاضری پیش کی اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا اے میرے صحابی یہ تو بتاؤ اس کو کیا تکلیف ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اور کل اسے میرے بارگاہ کے اندر پیش کرنا، اپنے ساتھ اس کو کل لے کے آنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں
کہ وہ شخص جو دیہات سے آیا تھا وہ چلا گیا، دوسرے دن اپنے اس پاگل بھائی کو وہ لے آیا۔ تو رسول اللہ نے قرآن کے 13 مختلف مقامات سے تلاوت کر کے اس کے بھائی کے اوپر دم فرمایا۔ وہ کون سے 13 مقامات تھے؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، دوسرے نمبر کے اوپر سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت فرمائی، تیسرے نمبر کے اوپر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کی تلاوت فرمائی، چوتھے نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، پانچویں نمبر کے اوپر رسول اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت فرمائی، چھٹے نمبر کے اوپر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، ساتویں نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت فرمائی، آٹھویں نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مؤمنون کی آخری 3 آیات آیت نمبر 116 سے لے کے 118 تک تلاوت فرمائی۔ اسی طرح 9ویں نمبر کے اوپر رسول اللہ نے سورہ جن کی آیت نمبر 3 تلاوت فرمائی، 10ویں نمبر کے اوپر سورہ صافات کی پہلی 10 آیات رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، 11ویں نمبر کے اوپر سورہ حشر کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 24 تک رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، 12ویں نمبر کے اوپر رسول اللہ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور 13ویں نمبر کے اوپر معوذتین یعنی قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کی تلاوت فرمائی۔ یہ سب جب حضور نے پڑھ لیا تو حضور نے پڑھ کے اس پاگل شخص کے اوپر دم فرمایا۔ اللہ اکبر! صحابہ کی پوری جماعت موجود تھی، وہ جو دیہات سے اپنے بھائی کو لانے والا تھا وہ بھی موجود تھا، وہ پاگل شخص بھی موجود تھا۔ یوں ہی رسول اللہ نے دم فرمایا، قرآن کی ان آیات کی تاثیر کی بدولت اللہ رب العزت نے اس پاگل شخص کو بالکل ٹھیک فرما دیا، اور وہ اس طرح تندرست ہو گیا، اس طرح چاق و چوبند اور اس طرح توانا ہو گیا کہ جیسے اس شخص کو آج سے پہلے کوئی بیماری لائق ہوئی نہیں ہے۔ تو پاگلوں کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی بیماری، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، جو بیماری اللہ نے ہر بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر رکھا ہے۔ حلق خراب ہے، حلق کا مسئلہ ہے تو اللہ نے حلق کا علاج بھی قرآن میں رکھا ہے، سینے کا علاج بھی قرآن میں رکھا ہے، کورونا وائرس کا علاج بھی قرآن میں رکھا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بیماریاں بھیجی ہیں ہر بیماری کا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علاج رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔